الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وسلة من الآخرين. صدق اللہ العظیم. انسانوں کے 3 طبقات ہیں، 3 گروہ انسانوں کے انجام کے اعتبار سے اللہ نے دنیا میں بنائے. یعنی دنیا میں وہ جو زندگی گزارتا ہے، اس زندگی گزارنے کے بعد اس کا انجام 3 طرح کا ہے، اور اس 3 طرح کے انجام کے اعمال بھی 3 طرح کے ہیں. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، 3 گروہ. ایک گروہ اس میں ہے السابقون السابقون، آگے نکل جانے والے. الذین سبقونا بالایمان، ہمیں سکھایا کہ ہم ان کے لیے بھی دعا کریں جو ایمان میں ہم سے آگے نکل گئے، جو تقوی پرہیزگاری میں ہم سے آگے نکل گئے، جو عمر میں ہم سے آگے نکل گئے. من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہمیں سکھایا. سبقونا بالایمان، جو ہم سے ایمان میں آگے نکل گئے، اللہ آپ ان پر بھی رحم فرمائیے. یعنی جو ایمان میں ہم سے آگے ہے، جو تقوی میں ہم سے آگے ہے، جو علم میں ہم سے آگے ہے، جو کسی شعبے میں ہم سے آگے ہے، اس کا اس بنیاد پر بھی ادب کرنا ہے، اس بنیاد پر بھی احترام کرنا ہے. تو والسابقون السابقون، جو ایمان میں اونچا درجہ رکھتے ہیں، جو اسلام میں سبقت لے گئے، جو اسلام میں سب سے آگے چلے گئے. ایک ہی یہ گروہ ہے. ایک دوسرا گروہ ہے، اس کے تفصیلی اقوال بہت سارے ہیں. بعض حضرات نے فلاں صحابہ، میں اس طرف نہیں جا رہا کیونکہ ہمارا یہ کوئی درس، کوئی علمی درس تو ہے نہیں. تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر چل کے دکھایا. جو چیزیں ہیں میں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا. اس کے بعد اگلی چیز ہے والسابقون السابقون سے پہلے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، تم 3 لوگ ہو. أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، سیدھے راستے کے لوگ یہ ہیں. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، وہ لوگ جو کہ شقی بدبخت ہیں، جن کی شامت آئی ہے، وہ یہ دوسرا گروہ. تو 3 گروہ ہوئے. سب سے پہلا گروہ سبقت لے کے جانے والا، یعنی وہ لوگ جو کہ اللہ کے عشاق ہیں، وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کے عشاق ہیں، جو کہ اللہ رب العزت سے ایسا عشق اور ایسی معرفت رکھتے ہیں کہ ان کے درجات ہی بہت سارے ہیں، ان کے درجات بہت بڑے ہیں. میں اس کا ذکر بھی کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسوں میں شامل فرمائے. لیکن اس کے بعد کا فَأَصْحَابُ الْيَمِينِ، دائیں ہاتھ والے. اس سے اہل ایمان مراد ہے، دائیں ہاتھ والے. یعنی اللہ نے فرق کے مراتب بتانا. بیٹا بھائی کی لائٹ آن کرو. اللہ نے اہل ایمان کو کہا اصحاب الیمین، یعنی دائیں ہاتھ والے. یعنی دائیں ہاتھ کی اہمیت ہے.
ہمیں اللہ رب العزت نے اعمال اور معاملات کرنے کے آداب سکھائے. دائیں ہاتھ والے ایک طرف، مجھے صحابی کا نام یاد نہیں آ رہا، وہ چھوٹے، ہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے دائیں طرف، اور بائیں طرف بیٹھے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا پیالہ تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دودھ کے پیالے میں سے پیا، اور پینے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دیا تو دائیں طرف. جب دائیں طرف دینے لگے تو آپ نے فرمایا کہ ادھر تو عبداللہ بن عباس ہیں، چھوٹا صحابی، چھوٹا بچہ، اور دوسری طرف حضرت خالد ابن ولید جلیل القدر آدمی، یعنی بڑی عمر کا آدمی تھا. تو آپ نے حضرت خالد کے احترام میں حضرت عبداللہ بن عباس سے اجازت مانگی. اب میری بات سمجھ لیں، میں جس ٹون میں بات کرنے کی کوشش کروں، آپ نے اجازت مانگی کہ حق تو تمہارا ہے، لیکن میں یہ چونکہ خالد ابن ولید بڑے ہیں، میں ان کو دینا چاہتا ہوں، تمہاری اجازت ہے؟ کیا سمجھے اس بات سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں اور بائیں کو کتنی اہمیت دیتے تھے؟ میں کافی دیر سے تلاش کرنے کی کوشش کروں، مجھے حدیث مل نہیں رہی. جی چاہتا تھا کہ پڑھ کے سناؤ. ان اللہ یحب المیامن، اللہ رب العزت ان لوگوں سے محبت فرماتے ہیں جو کہ دائیں طرف سے کام شروع کرتے ہیں. دائیں اور بائیں میں فرق رکھا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف بایاں ہاتھ صرف بول و براز کے لیے استعمال فرماتے تھے، صرف استنجے کے لیے استعمال فرماتے تھے. سیدنا محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طالب علم کو دیکھا کہ اس نے کتاب بائیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور جوتا دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، تو سر پہ ہاتھ رکھا اور ہائے کی اور بیٹھ گئے. سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹھ گئے. کہا کیا ہوا حضرت؟ کہا طلبہ میں فرق مراتب ختم ہو گیا، لگتا ہے کہ علم زمین سے اٹھ گیا. کیا ہے کہ اس کو اتنا بھی علم کا احساس نہیں ہے کہ دائیں ہاتھ میں کیا پکڑنا چاہیے اور بائیں ہاتھ میں کیا پکڑنا چاہیے. دیکھیں ہمارے ہاں اس چیز کو اہمیت، ہم مسجد میں اپنے چپل اٹھا کے جاتے ہیں تو بائیں ہاتھ میں اٹھا کے لینے چاہیے. اگر عورت گھر میں جھاڑو پونچھا کرتی ہے تو بائیں ہاتھ سے جھاڑو پونچھا کرنا چاہیے. اور عورت کی کیا تخصیص، اگر مرد بھی گھر میں جھاڑو پونچھا کرتا ہے تو اس کو بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے. اگر جوتا صاف کرنا ہے تو بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے. اگر ہانڈی کے اندر نمک ڈالنا ہے یا ہانڈیا کے اندر تیل اور گھی ڈالنا ہے تو وہ دائیں ہاتھ سے ڈالنا چاہیے. یعنی آداب اسلام کا حصہ ہے. اسلام کے 5 حصے ہیں. سب سے پہلے حصہ ہے عقائد. عقائد سب سے بنیادی حصہ ہے، مجھے اس طرف بات نہیں کرنی. اس کے بعد دوسری چیز ہے طہارات، پاکی. پاکی کا تعلق بہت بڑا ہے. دوسرا چیز ہے پاکی، طہارات. پانی پاک ہونا چاہیے. کنواں کیسے پاک ہوتا ہے، پانی کس صورت میں پاک ہوتا ہے، کس صورت میں ناپاک ہوتا ہے، کون سی چیز پاک ہے، کون سی چیز ناپاک ہے، کون سا خون پاک ہے، کون سا خون ناپاک ہے، کون سا جانور حلال ہے، کون سا جانور ناپاک ہے، حرام ہے، موذی ہے. یہ سب چیزیں طہارات میں آئیں گی. اس کے بعد آتا ہے عبادات. نماز اس میں آتی ہے، روزہ اس میں آتا ہے، حج اس میں آتا ہے، صحف کے مسائل آتے ہیں، نفل کے مسائل آتے ہیں، زکوٰۃ کے مسائل آتے ہیں، روزے کے مسائل آتے ہیں. یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں. عبادات 3 ہو گئے. عقائد، طہارات، عبادات 3 ہو گئے. چوتھا معاملات. معاملات خریدنا ہے، فروخت کرنا ہے، نئی چیز آنی ہے، ادھر سے جانی ہے، اور یہ سب چیزیں ہو گئی. اس کے بعد ہے عقوبات اور اخلاقیات.
عقوبات اور اخلاقیات، یعنی کسی نے جرم کر دیا، کسی نے چوری کر لی، کسی نے غلط فیصلہ کر دیا، اس کے بارے میں باتیں، اور اخلاقیات، کسی سے برتاؤ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ دین کا شعبہ ہے، بہت ہی بڑا شعبہ ہے، بہت بڑا شعبہ ہے۔ تو یہ چیز اخلاقیات میں یہ نہیں کہ کسی سے اچھے طریقے سے بات کرنا، میں نے پچھلے ہفتے کو عرض کیا تھا اس کے حوالے سے، آج میں یہ بات ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اخلاقیات جو ہیں ہمارے معاملات، ہمارے اعمال سے بھی جھلکنے چاہیے، ہمیں شریعت نے سکھایا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی، اگر تو یہ کوئی ویسے دودھ ہوتا اور آپ فرماتے کہ اس کو دینا چاہتا ہوں تو میں بالکل دیتا، لیکن یہ آپ کا جھوٹا ہے، اور اس آپ کے جھوٹے کے اوپر میں خالد ابن ولید کیا ابو بکر صدیق کو بھی اپنے اوپر ترجیح نہیں دوں گا کہ میں اپنا حصہ نہیں چھوڑوں گا۔ آپ مسکرائے، آپ نے عبداللہ بن عباس کے ہاتھ میں دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے ہیں اور کئی دنوں سے بھوکے ہیں، اور اتنے بھوکے ہیں کہ پیٹ زمین سے لگا کے اپنے آپ کو سنبھالا ہوا ہے۔ لوگ سمجھتے کہ جنون ہو گیا، گردن پہ پاؤں رکھتے، اس زمانے میں جنون کا علاج اس طریقے سے ہوتا تھا، گردن پہ پاؤں رکھتے۔ تو ایک دن حضرت ابوبکر صدیق نظر آئے تو ان کے ساتھ مسئلہ پوچھتے ہوئے چلے، انہوں نے مسئلہ بتایا اور واپس کر دیا۔ حضرت عمر کے ساتھ بھی یہی معاملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے سوال کی منشا ہی سمجھ لی، چہرہ دیکھ کے پہچان لیا کہ اس کو بھوک لگی ہے، اپنے ساتھ لے کر گیا انصاری کے گھر میں، اسے کہا کھانے کو کچھ ہے؟ کہا یا رسول اللہ ایک دودھ کا پیالہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے کر آؤ، دودھ کا پیالہ لایا۔ حضرت ابو ہریرہ کہنے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ دودھ ملے گا، کچھ نہ کچھ پیٹ میں جائے گا۔ ہمیں تو اصل میں قدر نہیں ہے اللہ کی نعمتوں کی۔ ہمارے ملک کے اوپر اللہ کا اتنا کروڑوں کرم ہے، اتنا خربوں کرم ہے کہ ہم اس کو تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا میں گیا کسی ملک میں نے پوچھا یہاں کا خصوصی پھل کون سا ہے، تو کہنے لگے کہ سیب ہمارے ملک کی پہچان ہے، ہم ساری دنیا کو سیب بیچتے ہیں، اس سے ہمارا اتنا منافع ہے، اتنا یہ ہے، اتنا یہ ہے۔ تو میں نے کہا جی کھلاؤ اپنے ملک کا سیب، کھایا تو بالکل پھوکا سا، ایسے عجیب سا اس کا ذائقہ۔ میں بڑا حیران ہوا، کوئی اور سیب نہیں؟ کہا یہ والا سیب ہوتا ہے ہمارے ملک۔ تو ہمارے ملک میں 6 قسم کا سیب ہے اور ہر قسم اس کے سیب سے اچھی ہے، لیکن ہم اپنے ملک کی ناقدری کرتے ہیں، ہم اپنے ملک کے ان چیزوں کو اس طرح استعمال نہیں کرتے۔ خیر آپ دیکھیں اس حضرت ابو ہریرہ کو جو دودھ ملا تھا نا، وہ اونٹنی کا دودھ ملا تھا۔ اونٹنی کا دودھ جو ہے وہ گائے کے دودھ کی طرح میٹھا نہیں ہوتا، بھینس کے دودھ کی طرح میٹھا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ذائقہ ایک ترش ٹائپ ہوتا ہے، نمکین ٹائپ ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ دیکھ کے خوش ہوئے کہ تو حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ ہاں آپ سب کو پلاؤ۔ کیسے پلاؤ؟ دائیں سے شروع کرو، دائیں سے پلانا کرے ایک پیالہ ہے، کتنے لوگ پیئیں گے؟ کہ سب نے پیا، شیر ہو کے پیا۔ کہتے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس میں سے ایک گھونٹ بھی کم نہ ہوا، یہاں تک کہ 40 طلبہ تھے، سب کے سب نے پی لیا، وہ سب پی چکے۔ تو آپ نے مجھے فرمایا کہ ہاں اب تم پیو۔ میں نے پیا، پھر آپ نے فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا۔ آپ نے فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا۔ آپ نے فرمایا اور پیو، تو میں نے کہا بس اب اس سے زیادہ پینے کی طاقت نہیں، پیٹ بھر گیا، جی بھر گیا۔ تو پھر آپ نے وہ پیالہ لیا اور اس میں سے پی کے اس کو ختم کیا۔ زندگی بھری ہوئی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دائیں اور بائیں کا معاملہ، کہ آپ نے ہر آسان سا معاملہ، کوئی اتنی مشکل بات نہیں، اپنے ہر چیز میں جو بھلی چیز ہے اس کو دائیں طرف سے شروع کیا۔ آپ نے باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات احادیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جوتا پہنو
تو دایاں جوتا پہلے پہنو اور بایاں جوتا بعد میں پہنو، اور جب جوتا اتارو تو بایاں پہلے اتارو اور دایاں بعد میں اتارو، تاکہ اتارنے میں بایاں بعد میں ہو، پہننے میں دایاں پہلے ہو۔ کتنی اہم بات ہے۔ یعنی اگر ہماری زندگی میں ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے، اگر ہم چیزوں کا خیال نہیں کرتے، تو زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز سے بھری ہوئی ہے کہ آپ نے ہمیشہ دائیں اور بائیں کا خیال رکھا، تو کیسے رکھا؟ ان چیزوں کے آداب اور ادب جب تک نہیں سمجھ میں آئیں گے اس وقت تک چیز آگے نہیں بڑھتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سہولت پسند اس قدر ہو چکے ہیں کہ ہمیں بس جو چیز سمجھ میں نہیں آتی ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ زندگی بھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام وضو کر کے سوئے ہیں، زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وضو کے نہیں رہے، آپ نے وضو کیا، اور پھر اس کے حوالے سے آپ صلی اللہ دیکھیں جتنے بزرگان دین اور جتنی آبادیاں ہیں، آپ دیکھیں وہ کسی چشمے کے کنارے ہیں، کسی دریا کے کنارے ہیں، یا کسی ایسے مقام پر جہاں پانی ہے۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ لوگ پانی سے طہارت حاصل کیا کرتے تھے بنیادی طور پر، اور پانی کی طہارت سے ہمیشہ پاک رہتے تھے۔ زندگی بھر آپ کا معمول رہا، باوضو سوتے تھے، حالانکہ عرب میں پانی کی قلت تھی، باوضو سوتے تھے، بغیر عذر کے آپ بے وضو نہیں رہتے تھے۔ دیکھیں جن لوگوں کے ساتھ بیماری ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورت آئی، یا رسول اللہ خون بہت زیادہ ہے، آپ نے فرمایا کہ روئی رکھو، کپڑا رکھو، آپ نے فرمایا، وہ کہنے لگی انہو کصیل، یہ تو ایسے ہے، تو آپ نے فرمایا اچھا تو پھر ایسا کر لو کہ ایک وضو سے ایک نماز پڑھ لیا کرو، اور بعض روایت میں ایک وضو سے 2 نمازیں پڑھ لیا کرو۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو طہارت کے لیے ترستے ہیں، جو پاکی حاصل کرنے کے لیے ترستے ہیں، لیکن بغیر وضو کے لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ موبائل پر بغیر وضو کے قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ جی شرعی طور پر تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن مومن کو کیا پڑھی ہے کہ بغیر وضو کے رہے؟ بخاری شریف جلد نمبر 1 میں من مات علی وضوء کے تحت حدیث ہے، بابو من مات علی وضوء، جو شخص وضو کے ساتھ فوت ہو، فرمایا کہ جو شخص رات کو سوئے تو سونے سے پہلے وضو کرے، وضوءہ للصلاۃ، ایسا وضو کرے جیسے نماز کی طرح وضو کرتا ہے۔ اس قدر تاکید ہے، اور ہم ان آداب کو بس اتنا سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو ایک فارمیلٹی، کر لو تو اچھا ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں۔ انہی چیزوں سے تو انسان کی شان بنتی ہے، انہی چیزوں سے تو انسان بنتا ہے، انہی چیزوں سے انسان پکا اور بڑا مسلمان بنتا ہے۔ مامون الرشید بچے تھے اور امین الرشید ان کے بھائی تھے۔ آگے کی تاریخ تو عجیب سی ہے، لیکن جو چیز سیکھنے کی ہے اس سے تو ہم سیکھیں گے۔ علامہ اصمعی رحمت اللہ تعالی علیہ وضو کر رہے تھے اور امین اور مامون دونوں وضو کروا رہے تھے لوٹا پکڑ کے۔ تو ہارون رشید گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ دونوں بچے جھکے ہوئے اور وضو کروا رہے اپنے استاد کو۔ تو ہارون رشید نے آواز لگائی۔ اسماعیل لکھتے ہیں کہ میں ڈر گیا کہ بادشاہ کو غصہ آئے گا، میرے بچوں سے خدمت لے رہا ہے۔ تو ہارون رشید نے وہیں سے آواز لگائی، یہ کیسا ادب کر رہے ہو اپنے استاد کا؟ یہ کون سا ادب کر رہے ہو؟ کوئی لوٹا اٹھایا ہوا ہے، دونوں نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال رہے ہو، ایک ایسا کرے، ایک ہاتھ سے لوٹا پکڑو اور دوسرے ہاتھ سے استاد کا پاؤں ملو، یہ اس کا ادب ہے، یہ اس کا احترام ہے۔ تب جا کے کوئی علم اپنی فیاضی دکھائے گا، وگرنہ کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ کیا تھا جب ابو نصر اٹھا ہے مناظرے کے لیے، ابو نصر نے مناظرے کا چیلنج کیا، تو علماء سارے ٹھٹک کے کہ یہ تو بہت خطرناک مبلغ اور خطرناک آدمی ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو مامون الرشید نے امامہ منگوایا اور اپنے تاج کے اوپر امامہ باندھا اور کہا کہ میں اسماعیل کا شاگرد ہوں، اگر یہ عالم ہے تو ہم بھی علم پڑھے ہوئے لوگ ہیں، دیکھتے ہیں یہ کیسے مقابلے میں آتا ہے۔ اگرچہ دوسری چیزیں صحیح نہیں،
لیکن اس دن لوگوں نے دیکھا کہ اسماعیل کے ادب کی وجہ سے، علامہ اسماعیل کے ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو حافظ الحدیث بھی بنایا، اور اس زمانے میں اس کے علم کی دھاک بھی بیٹھی۔ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے سامنے اس طرح بیٹھتے تھے کہ سراپا ادب کہ دین کا۔ بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ نے تو حد کر دی، الدین کلہ ادب، کہ دین تو ہے ہی ادب، ملتا ہی ادب سے ہے، ادب کے بغیر دین نہیں ملتا۔ صرف انسانوں کا ادب نہیں، جو ہم اعمال کر رہے ہیں ان کا بھی تو ادب ہے، جو ہم کوشش اور محنتیں کر رہے ہیں ان کے بھی تو آداب ہیں۔ میں انسانیت کے ادب کی، نفس انسانیت کے ادب کی بات نہیں کر رہا، میں ان اعمال کے آداب اور اس کے اہتمام کی بات کر رہا ہوں کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کے کتنے آداب کا لحاظ ہے، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں ہمارے کتنے اعمال کا آداب ہے، اس میں کس چیز کا لحاظ ہے کہ ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عکس ملتی ہے، بنتی ہے، کیا اس کا نمونہ بن کے سامنے آتی ہے کہ نہیں، اس چیز کا کس طرح خیال کر رہے ہیں، اس چیز کو کس طریقے سے اپنی زندگی میں اپنا رہے ہیں۔ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کتنے گمنام تھے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بیٹا کیا کرتے ہو؟ کہ جی میں دھوبی کا کام کرتا ہوں۔ کہا کہ تم ذہین لگتے ہو، آ جایا کرو۔ کتنے پیسے ملتے ہیں؟ کہ جی 1 درہم ملتا ہے۔ کہا آ جایا کرو میرے پاس۔ چلے گئے، 1 درہم روزانہ ملنے لگا تو ماں نے کہا کہ بیٹا یہ کیا، تو مزدوری پہ بھی نہیں جا رہا اور 1 درہم لے کے آ رہا ہے، کہاں سے لے کے آ رہا ہے؟ کہ یہ معاملہ ہوا ہے، میرے استاد مجھے پیسے دیتے ہیں۔ تو کہنے لگے تجھے مزدوری اس لیے کروائی تھی کہ تو جائے گا تو کوئی ہنر تیرے پاس آ جائے گا، اور آج تو 1 درہم کمائے گا، کل تو 10 اور زیادہ درہم کمانے لگے گا، کل تجھے کچھ روٹی پانی اچھا ملنے لگے گا۔ اب یہ پڑھ لے گا تو ہنر تو تیرے پاس نہیں آئے گا۔ تو والدہ آئیں اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی، تو استاد سے کہا کہ نہ بابا، میں تو استاد کے سامنے زبان نہیں کھولتا۔ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اماں جان اب فکر نہ کریں، ابو یوسف کے وقت ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ یہ میووں کا حلوہ کھائے گا، میووں کا حلوہ کھائے گا، کیونکہ استاد دیکھ چکا تھا کہ طالب علم فرما بردار ہے، استاد دیکھ چکا تھا کہ طالب علم سعادت مند ہے۔ ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں کہ ایک بات سمجھ لو، آتا نہیں ہے نا کوئی بات نہیں، اگر باادب ہے تو سب کچھ سیکھ جائے گا، اور آتا سب کچھ ہے لیکن باادب نہیں ہے تو چھوڑ دو، اس کو جو کچھ آتا ہے سب چلا جائے گا، سب کچھ نکل جائے گا۔ امام ابو یوسف کا نام کوئی نہیں جانتا تھا، امام ابو حنیفہ کی فقہ مدون ہو چکی، لیکن ساری بات ہے بادشاہوں، الناس ولا دین ملوکہم، لوگ تو بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں نا۔ تو ایک مسئلہ پیش آیا ہارون رشید کے دربار میں، ایک نے کہا کہ اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی تو تجھے 3 طلاق۔ اب جتنے شوافع تھے، شافعی علماء تھے، ان سب نے کہا جی وہ تو طلاق ہو گئی، کوئی عورت چاند سے زیادہ خوبصورت کیسے ہو سکتی ہے؟ کل تو بڈھی ہو جائے گی، جب بڈھی ہو جائے گی تو جھریاں پڑ جائیں گی، تو چاند سے زیادہ خوبصورت تو ہے نہیں، کوئی کرائٹیریا نہیں، کوئی دائرہ کار نہیں، لہذا طلاق واقع ہو گئی۔ تو ہارون رشید کہنے لگے کہ بھئی دیکھو کوئی ابو حنیفہ کا کوئی شاگرد موجود ہے تو اس کو بلاؤ۔ تو کہنے لگے ہاں ایک ہے یعقوب نام کا آدمی، ابو یوسف کو تو کوئی جانتا نہیں تھا، یعقوب نام کا آدمی ہے، اس کو کجی بلا کے لاؤ۔ بلا کے لایا تو کہا جی کیا ہوا؟ یہ قصہ ہوا۔ کہا جی طلاق نہیں ہوئی۔ سنتے ہی بولے طلاق نہیں ہوئی، یہ حنفی ہیں، یہ ایسی درمیان سے بات کھیڑتے ہیں، کیا دلیل ہے؟ کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اوے سر پکڑ تو یہ کیا ہوا؟ یہ تو بات صحیح ہے، تو بات صحیح ہے، اور قرآن سے دلیل دی۔
تو ہارون رشید نے اچھا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا پچھلے دنوں ایک آدمی سے یہودی سے جھگڑا ہوا تھا. یہودی سے کیا جھگڑا ہوا تھا؟ یہودی اپنے گھر میں گھر کا ہم دیکھتے ہیں نا بہت سے لوگ اپنے گھر کا کچھ حصہ آگے بڑھا لیتے ہیں. یہ بڑی افسوس کی بات ہے، بڑے دل خون کے آنسو رونا چاہیے کہ ہم لوگ کسائی کے پاس کھڑے ہو کے مرغی ذبح کراتے ہیں کہ حلال ہونی چاہیے، حرام نہیں ہونی چاہیے. جو کسائی گڑبڑ کرتا ہے ہم پورے محلے میں دیکھو اس سے گوشت نہیں لینا، دیکھو بھی اس سے گوشت نہیں، دیکھو میں بتا رہا ہوں اس نے میرے سامنے یہ غلط حرکت کی. لیکن وہ گوشت جن پیسوں سے لے رہے ہیں وہ پیسے پتہ نہیں حلال کے ہیں یا حرام کے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے جی. اور اسی طریقے سے چلو اس کی تو شاید کوئی پرواہ کر لے. حضرت تھانوی کے پاس ایک صاحب آئے مسئلہ پوچھنے، حضرت دودھ کے اندر مکھی گر گئی تو کیا دودھ حلال رہے گا یا ناپاک ہو جائے گا؟ میں تمہاری روٹی کے اندر تو ہاتھی گرے ہوئے ہیں، اس کی پرواہ کر نہیں رہے، ایک مکھی کی پرواہ کر رہے ہو. ہمارا بھی ظاہر و باطن ایسے بدل چکا ہے کہ ہم بس ہمارا اب دیکھ لیں ہمارے محلے میں پوری ماڈل کالونی میں جا کے دیکھ کون سی گلی ہے آپ کو سیدھی ملے گی. ہر گلی میں 2-4 گھر 8-10 گھر ایسے ملیں گے جنہوں نے غیر قانونی کام کیا اور غیر قانونی کام کر کے پیسے کھلائے اور چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے. اور کسی کو پرواہ بھی نہیں ہے کہ ہم حرام کھا رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 زمینیں دھسا دیا جائے گا. تو بات میری وہاں سے نکلی تھی کہ ہم سہولت پسند بنتے جا رہے ہیں اور دین کو بھی ہم نے سہولت پسندی کے تابع بنا دیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاک والتنعم، سہولت پسند نہیں بننا. فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، جو اللہ کے پیارے اور محبوب بندے ہوتے ہیں وہ متنعمین نہیں ہوتے، وہ صرف لطف اندوزی کی زندگی نہیں گزارتے، وہ اللہ کے نام کی مشقتیں بھی کاٹتے ہیں. اب پتہ چلے گا سردی میں پتہ چلے گا کہ کون شخص ہے جو سنت کو اہمیت دیتا ہے، کون شخص ہے جو کراچی کی سردی ہوتی ہے 1-2 ہفتے کی، 2-4 ہفتے کی مہمان، 2-4 ہفتے تو زیادہ بول دیا شاید، 2-3 میکسیمم 3 ہفتے کی مہمان ہوتی ہے. وہ بھی اتنی نہیں ہوتی جب پورے ملک میں -2 چل رہا ہے، ہمارے پاس پھر بھی 6-7 چل رہا ہے جی. تو ہم اس میں بھی وہ کوشش نہ کریں، وہ کاوش نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو ترجیحات میں رکھا ان کو شامل نہ کریں تو پھر کیا مزہ ہے زندگی کا. آپ نے فرمایا تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے مقرب لوگوں میں کون ہے؟ پہلے ذکر کیا اس بندے کا جو کہ وضو کرے فاحسن وضوءہ، اور اپنے وضو کو اچھے طریقے سے کیا کر رہے ہیں آپ؟ اپنے وضو کو اچھے طریقے سے کریں اور اس کے بعد رکعتین ادا کریں. تو وضو کو اتنے اہتمام سے ذکر کر رہے ہیں، دائیں بائیں کی اتنی اہتمام سے کوشش کر رہے ہیں. کیا مطلب ہے؟ پیسے کسی کو دو تو دائیں ہاتھ سے دینا، پیسے کسی سے لو تو دائیں ہاتھ سے لو. کسی سے کوئی معاملہ کرنا ہے کون سا ہاتھ ملانا ہے، کس طریقے سے بات کرنی ہے، چیز پکڑانی ہے تو کس طریقے سے پکڑانی ہے، کن چیزوں سے پکڑانی ہے. حضرات نے اس کے اوپر محنت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مدار ان چیزوں پر تھا. ہم نے تو دائیں بائیں کو ترجیح دینا بند کر دیا. میں بتا رہا تھا جو لوگ ان چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں پھر دیکھو اللہ کرتے کیا ہے. اب یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دن پہلے ایک یہودی سے کہا بھائی تم اپنا گھر آگے بڑھا رہی ہو تو جائز نہیں ہے، غلط کام کر رہے ہو. تو اس نے کہا تم نے کون سا پالکی میں گزرنا ہے، تم نے کون سا پالکی پیدل ہی جانا ہے، تمہیں کون سی تکلیف ہے، جاؤ مولوی صاحب اپنا کام کرو. تو ہارون رشید نے امام ابو یوسف کے لیے پالکی منگوائی اور پالکی منگوا کے اس کو وہاں پر امام ابو یوسف کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد ان کو گھر بھیجا. جب پالکی وہاں سے بادشاہ کی شاہی پالکی گزری تو سپاہیوں نے سب سے پہلے وہ بنیادیں توڑی جو راستے میں آ رہی تھی. ہاتھیوں کو بھیجا، دوڑ کر کے ساری گلی کی صفائی کی اور امام ابو یوسف کو گھر چھوڑ کے گئے کہ اب ہمیں توڑنے کی ضرورت نہیں، اب یہ خود ٹوٹے گی. اگلے دن بلایا امام ابو یوسف قاضی القضات بنا، یعنی چیف جسٹس بنایا امام ابو یوسف. پھر اسے امام محمد کی شان بنی. اور پھر کیا ہوا
پھر وہی ہوا جو امام ابو حنیفہ نے کہا تھا کہ وہ جو تاجر تھا، جو درباری تھا، وہ بہت امیر کبیر آدمی تھا، اور اس کی جو شان و شوکت تھی وہ ایک اپنی شان و شوکت تھی کہ بادشاہ کو تو اقتدار کا مسئلہ ہوتا ہے، دشمن کا ڈر ہوتا ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، وہ کھل کی تفریح نہیں کر سکتا، لیکن جو مصاحبین ہیں وہ سب کر سکتے ہیں۔ تو وہ امام ابو یوسف خان جب دسترخوان پہ بیٹھے تو ان کے لیے میووں کا حلوہ آیا، تو امام ابو یوسف بڑے خوش ہوئے اور کھانے لگے میرے استاد نے کہا تھا ایک دن یہ میووں کا حلوہ کھائے گا۔ تو ان کے جس بندے نے دعوت کی تھی، جس کی بیوی بچی تھی، تو اس نے کہا کہ امام ابو یوسف آپ کے لیے پورا سال ہر دن یہ میووں کا حلوہ آیا کرے گا۔ تو بادشاہ ہارون رشید کہنے لگے یہ تو مجھے بھی کبھی کبھی ملتا ہے، اور یہ علم کی فضیلت ہے، علم کی برکت ہے کہ ان کو کیسے ملا۔ قاسم ابن قتلبغا نام تھوڑا سا مشکل ہے، قاسم ابن قتلبغا، لیکن بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی۔ یہ فتح القدیر کے مصنف ہیں، ان سے ان کا جھگڑا رہتا تھا۔ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ تفردات تھے، تو لوگ مسئلہ پوچھتے تو کہتے تھے یہ تو غیر مقلد ہے ایسے بول دیتے، لیکن پائے ایک آدمی تھے۔ تو فتح القدیر کے مصنف جب بادشاہ سے ملنے آئے، آخری مرتبہ بادشاہ ان سے ملنے گے، علالت میں تھے، کبھی ہماری تو قضاء کا مسئلہ ہو جائے گا، لہذا آپ ایسا کریں کہ اپنا کوئی نائب مقرر کریں۔ تو فرمایا کہ میں قاسم ابن قتلبغا کو مقرر کروں گا۔ کہنے لگا نہیں وہ تو ایسے ویسے ہیں اور اس طرح آدمی کمال ہے۔ چنانچہ قاسم ابن قتلبغا کو اپنی جگہ قاضی القضات مقرر کیا۔ تو علامہ ابن حمام کی علمی مقام ایک درجہ تھا، ایک روب تھا، ان کو اللہ نے مقام دیا تھا، لیکن جب چھوٹا آیا تو سب نے کہا بھئی یہ تو گیا، تو اس کو ہم سیدھا کریں گے۔ تو بادشاہ سے کہا کہ ہم نے قرات خلف الامام کے مسئلے پر مناظرہ کرنا ہے، اس سے یہ بڑا چیف جسٹس بنا ہے، قاضی القضا بنا ہے، ہم نے اس سے مناظرہ کرنا ہے۔ کہنے لگے جی ٹھیک ہے۔ مناظرے کا دن طے ہوا، مصر کے تمام علماء ایک طرف اور قاسم ابن قتلبغا اور ان کے ساتھ ایک اور، یہ دو حضرات ایک طرف تھے، وہ ان کے معاون تھے اور یہ مین مناظر تھے۔ وہ مناظر تقریباً 17 متکلمین تھے، جن کے بڑے لوگ مقرر تھے مناظرہ کرنے کے لیے۔ تو مناظرے کا وقت ہو تو پہلے متکلم نے کہا میں مناظرہ نہیں کروں گا، دوسرا کرے، دوسرا کہنے لگا میں بھی نہیں کروں گا، تیسرا کہنے لگا میں بھی نہیں کروں گا، 17 کے 17 نے منع کر دیا۔ ابھی کیا خیریت ہے؟ تو پہلے نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے تھے اور آپ نے فرمایا جس طرف قاسم ہے میں بھی اسی طرف ہوں، اب کر لو مناظرہ۔ نسبت اندر سے حاصل ہوتی، جب انسان اندر سے فکر کرتا ہے کہ میرے پاس اتنی روشنی نہیں ہے کہ جس سے مجھے نظر آئے، مجھے ہدایت نظر آئے، میں دوسروں کی ہدایت کا سامان کیسے بن سکتا ہوں؟ میں دوسروں کے لیے اللہ سے کیا دعائیں کروں گا جب میرے اپنے اندر اتنی روشنی اور ہدایت کا نور نہ ہو؟ تو وہ چیز بنتی ہے جب انسان ان چیزوں کی فکر کرتا ہے، انسان ان چیزوں کے اندر لگتا ہے۔ ادب اور آداب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی نقل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان ہونا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال کی نقل کرنا، اس محبت کے جذبے سے سرشار ہو کے کرنا جو کہ محبت کا جذبہ ایک مسلمان میں ہونا چاہیے۔ جی ہم تو اپنی ضرورتوں میں ایسے پھنسے ہیں، ایسا پھنسے ہیں کہ یہ بھی چاہیے اور وہ بھی چاہیے، نہ اللہ سے مناجات کا شوق رہ گیا، نہ اللہ کے حضور گڑ گڑانے کا شوق رہ گیا، نہ کوئی ایسی تکلیف ہے کہ دل میں خوف اٹھے ہائے ہماری بھی ملاقات ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بڑی خوبصورت، من احب من امتی، میری امت میں، میری امت، الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں،
میری امت کے جو سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے لوگ وہ ہیں، کون ہیں؟ تاکہ وہ اپنے ماں، اپنا باپ، اپنے بیوی، اپنے بچوں، ان سب کے عوض ان سب کو قربان کر دیں صرف اس لیے کہ مجھے ایک نظر دیکھ سکیں۔ ہیں جی، الحمدللہ ہم سب میں یہ جذبہ موجود ہے۔ میں اپنی تو نہیں بات کر، لیکن آپ لوگوں کی تو میں قسم اٹھا بھی سکتا ہوں، کہ میں قسم بھی اٹھا سکتا ہوں کہ آپ لوگوں میں یہ جذبہ موجود ہے کہ اگر آپ اور ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ کے نبی کا دیدار اس قربانی پہ ہوگا تو ہم ضرور قربانی دیں گے، ہے نا جی؟ ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سا بول دو بھائی، کیوں جی، دیں گے کہ نہیں؟ ہے جی، انشاءاللہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن جوش و جذبہ تو بالکل کا ہونا چاہیے نا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پیچھے کوئی قربانی چھوڑیں گے اگر ہمیں پتہ چل جائے اللہ کے نبی سے ملاقات ہو رہی ہے فلاں جگہ پر، ہیں جی، تو کوئی کسر چھوڑیں گے؟ کوئی کسر اپنی طرف سے تو کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے نا، ہے نا جی؟ لیکن آپ دیکھیں ہمیں کس طریقے سے الو بنایا جاتا ہے۔ یہ تو سنت ہے نا، کوئی فرض واجب تو نہیں ہے۔ ارے اللہ کے نبی کی رضا، اللہ کے نبی کا تعلق اتنے سے کام پر مل رہا ہے، کتنے سے کام پر؟ ان سے نسبت قائم ہونے پر۔ نسبت کیسے قائم ہوگی؟ جب آپ نے جو عمل کیا اس کی نقل کرنے پر۔ ہمارے پچھلے اکابرین چیز کو پوچھتے تھے کہ سنت ہے یا فرض ہے، اس لیے پوچھتے تھے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ سنت ہے، اور ہم اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے سنت ہے تو چھوڑ سکتے ہیں، فرض تو نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میں کوئی تنقید کرنا مقصود نہیں ہے، ایک حالت زار ہے، ہم اس چیز کی فکر نہیں کرتے، کیونکہ جس چیز کا تذکرہ مٹ جاتا ہے اس چیز کی فکر بھی مٹ جاتی ہے۔ میں اپنی نیت سے اس چیز کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ جو اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئے ہیں، ان اعمال کی ہم نے طرف جانا ہے، ان اعمال کی کوشش ہم نے کرنی ہے، ان اعمال کی فکر ہمیں ہونی چاہیے کہ یہ عمل مجھ سے کیسے ہوگا، یہ عمل کس طریقے سے۔ مجھے یاد ہے ایک طالب علم، بہت اچھے سے ایک طالب علم بیٹھا ہوا تھا مفتی ارشاد صاحب کے پاس، اور وہ رو رہا ہے۔ کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا سر جی مجھے بال رکھنے کی اجازت دی جائے، درخواست لکھی اس نے باقاعدہ۔ میں حیران ہوں اس کے جذبے کے اوپر، اللہ ہمیں بھی ہے تو مجھے بال رکھنے کی، مدرسے میں جو ہے نا ٹنڈ کرا کے آؤ، ٹنڈ نہیں کراؤ گے تو مدرسے میں امتحان میں نہیں بیٹھنے دیں گے۔ تو طالب علم رو رہا ہے، تہجد بھی پڑی ہے، آج اتنے روزے بھی منت مانے ہیں کہ مجھے بال رکھنے کی اجازت دی جائے۔ کہا کیوں؟ کہ تم شادی شدہ بھی نہیں ہو، تم ایسے بھی نہیں ہو، ویسے بھی نہیں ہو، تمہیں بال رکھنے کی اجازت کیوں چاہیے؟ کہتے میں نے بخاری میں روایت پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمل جس کی تعلیم نہیں ہوتی تھی اس عمل میں اہل کتاب کی نقل کرتے تھے۔ چنانچہ سر کے بال کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی تعلیم نہیں تھی تو اہل کتاب اپنے بالوں کی مانگ نہیں نکالتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بالوں کی مانگ نہیں بلکہ سیدھے رکھتے تھے۔ پھر کچھ وقت کے بعد اللہ کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے بال میں مانگ لگانا شروع کی۔ تو کہنے لگا مجھے آج تک یہ چیز نہیں پتا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے اوپر مانگ رکھا کرتے تھے، مانگ بال، تو یہ اسی وقت ہوگا جب میرے سر پہ بال ہوں گے۔ آپ برائے مہربانی مجھے اس سنت کو پورا کرنے کی اجازت دیں۔ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا، مجھے تو یاد نہیں ہے ابھی، لیکن میں نے اس کی تڑپ دیکھی کہ ایک حدیث پڑھتے ہوئے ہم تڑپ کیوں نہیں جاتے کہ میرے آقا کو یہ پسند تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز اچھی لگتی تھی، میرے آقا کا ایک یہ عمل تھا، آپ کو یہ پسند بھی، آپ وہی عمل کرتے ہیں نا جو آپ کو پسند ہے۔ جس طریقے سے بیٹھنا آپ کو پسند ہے آپ اس طریقے سے بیٹھیں گے۔ آپ کو ایک کپڑا پسند نہیں، آپ پہن کے دکھائیں، ہیں جی، نہیں پہن سکتے، کیوں؟ کپڑا پسند نہیں، بیوی ہزار زور لگا دے،
یہ کچھ بھی ہو جائے آپ نہیں پہنتے کیونکہ یہ کپڑا آپ کو پسند نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا, ہم اپنی پسند کا کپڑا اپنی پسند کی ٹوپی پہنتے, اپنی پسند کا 5 روپے کا پین ہو تو اپنی پسند کا استعمال کرتے ہیں جی, اپنے پسند کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اپنے پسند کی چیزیں, اپنے پسند کا موبائل استعمال کرتے ہیں. جب ہمیں پتہ چل گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے تو کیا مطلب ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا. ہاں کچھ طبعی عوارضات ہوتے ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا, اس میں شریعت نے ہمیں ذمہ دار نہیں بنایا, اس میں گنجائش دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پہ بیٹھے اور وہاں پر کدو کا سالن بنا ہوا تھا. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ رسول اللہ کیا کدو آپ کو پسند ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے کدو پسند ہے, میں کھاتا ہوں. اور صحابہ کرام نے نہیں کھائے. آپ نے کوئی نکیر نہیں فرمایا تمہیں بھی کھانا چاہیے کیونکہ مجھے پسند ہے, اور نہ کسی صحابی نے نکیر کی. وہ چیزیں جو کہ سنت کہلائیں. جب حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات ہوئے, جنگ صفین ہوئی, تو اس میں بہت سے لوگوں نے اپنے درمیان میں راستے بنائے اہل حق کی نشانی کے طور پہ. جو اہل حق تھے وہ شیعان علی تھے اور اہل باطل وہ شیعان معاویہ بنے. یہ اس وجہ سے حضرت معاویہ کی طرف نسبت ہے, اس وجہ سے وہ اہل باطل نہیں کہلائے, بلکہ وہ حضرت معاویہ کے بارے میں غلط رائے, حضرت علی کے بارے میں غلط رائے رکھتے تھے. اس وجہ سے پھر اس میں سے کچھ مرجیہ بنے, کچھ قدریہ بنے, کچھ جہمیہ بنے, کچھ صفویہ بنے, اور اس طریقے سے بہت سے لوگ تبدیل ہوئے. تو اب جو لوگ حضرت علی سے تعلق اور اچھی محبت رکھتے تھے اور حضرت معاویہ سے بھی اچھا تعلق رکھتے تھے, وہ سب کے سب جمع ہوتے اور پریشان ہوتے, اب ہم کیا کریں, ہم منقسم ہو گئے. تو سب نے متفقہ فیصلہ کیا کہ ہم نے جو اپنے مختلف نام رکھے ہیں, شیعان عراق, شیعان لبنان, شیعان اردن, شیعان کوفہ, شیعان مدینہ, یہ ہم نے مختلف نام رکھے ہوئے نا, یہ نام ہم نہیں رکھیں گے. تو ایک نام طے ہوا کہ اہل قرآن رکھا جائے. اہل حق کی نشانی کے طور پر ایک متفقہ فیصلہ کس نے دیا؟ یہ متفقہ فیصلہ کس نے دیا؟ تو یہ طے ہوا جی اہل قرآن رکھا جائے. تو قرآن تو وہ لوگ بھی لیتے ہیں, قرآن تو دوسرے لوگ بھی, روافظ بھی لیتے ہیں, خوارج بھی لیتے ہیں جو زمانے میں تھے, قرآن تو وہ لوگ بھی لیتے. اب ہم کیا کریں؟ تو کہا کہ ٹھیک ہے, اب ہم قرآن کے بعد دوسرا جو لفظ آتا ہے وہ سنت آتا ہے. قرآن کے بعد دوسرا لفظ حدیث نہیں آتا. ٹھیک ہے نا, ہر حدیث قابل عمل نہیں ہوتی, سمجھ رہے؟ ہر حدیث قابل کی جی کیوں قابل عمل نہیں ہوتی, جی کیوں قابل عمل نہیں ہوتی؟ اتا صبح قوم فبال قائما, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کی روڑی پر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا. بخاری شریف. کسی عذر کی وجہ سے کیا ہوگا نا, ظاہر بات ہے عذر ہوگا, اس وجہ سے کیا. بعض مفسرین نے کہا ران میں آپ کے پھوڑا تھا, بعض نے فرمایا کہ آپ کے گھٹنے میں شدید تکلیف تھی, بیٹھ نہیں سکتے تھے, بعض نے کہا کہ وہاں کچرا تھا, گندگی تھی, وہاں پر بیٹھنا جو ہے وہ کپڑوں کو تلوث کا خطرہ تھا, وغیرہ وغیرہ جو بھی بات ہے. تو باقی سب کھڑے ہو کے پیشاب کریں گے, کھڑے ہو کے پیشاب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ کو اٹھایا اور اٹھا کے نماز پڑھ رہے ہیں, پھر رکوع کیا. فقہا میں سے کوئی بھی نہیں کہتا آپ اس پہ عمل کریں. چلے ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج تھی, کوئی اجازت دے گا؟ حدیث ہے نا, آپ نے 9 ازواج کے ساتھ یہ معاملات کیے, آپ بھی کرو, نہیں کر سکتے. چلے ٹھیک ہے, کوئی ایسا سسٹم بنائیں کہ چار بیویاں ہو جائیں, بکیاں باندیاں ہو جائیں, چلو ٹھیک ہے وہ عمل ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے, آپ کیسے جائیں گے؟ ہم برج خلیفہ پہ چڑھ جائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا نا, وہ دین ہے, کوئی مذاق تو نہیں ہے. تو ہر حدیث قابل عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے, بطور مثال ایک حدیث ہے دوسری حدیث اس کے مخالف ہے, اب اس پہ کیسے عمل کریں گے؟ یا تو اس پہ عمل ہو سکتا ہے یا اس پہ عمل ہو سکتا ہے, دونوں پہ عمل نہیں ہو سکتا ہے جی. یا تو اس چیز پہ عمل ہو سکتا ہے, بطور مثال 10 حدیث ہے بخاری میں, 10 یا 7 عدد 11 حدیث میں مست النار سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. مست النار مطلب وہ چیز جو کہ آگ پہ پکی ہے, اس کے کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. سموسہ کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اس سے یہ سمجھ میں آیا. سالن اور روٹی کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے.
آگے 3 روایت ہیں، ممست النار سے وضو نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، 11 روایت ایسے ہیں کہ ممست النار سے وضو ٹوٹ گیا، اور 3 روایتیں ایسی ہیں جس میں ممست النار سے وضو نہیں ٹوٹا۔ ایک ہی وقت میں دونوں پہ عمل کر کے دکھائیں، نہیں ہو سکتا۔ تو اب عمل کیسے نکلے گا؟ عمل نکلے گا سنت سے۔ تو لفظ ہے قرآن و سنت، لفظ قرآن و حدیث نہیں ہے۔ چونکہ آج کی ایک جماعت ایسی آ چکی ہے تو اس وجہ سے وہ اپنا انہوں نے وہ سلوگن سا بنایا ہوا ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک مضمون بتا رہا ہوں کہ ہر حدیث قابل عمل نہیں ہوتی، وہ حدیث جس سے سنت ماخوذ ہوتی ہے وہ قابل عمل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ حدیث قابل عمل، اس نے عمل کر لیا، پھر اس نے عمل کر لیا، اتنے حصوں نے عمل کر لیا، کوئی بندہ عذر میں تھا، اس نے کھڑے ہو کے پیشاب کر لیا، حدیث پہ عمل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہر وقت ایک وقت میں سب پہ عمل نہیں ہو سکتا، ایک وقت میں سنت پہ عمل ہو سکتا ہے، ہر سنت پہ ایک وقت میں عمل ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم اب اپنا نام رکھیں گے اہل سنت والجماع، اہل سنت۔ تو اہل سنت کے مقابلے میں جمع ہوئے اہل تشیع، وہ ادھر جمع ہوئے تشیع اور یہ اہل سنت جمع ہوئے۔ تو یہاں سے عمل لفظ پڑا سنت کا لفظ۔ تو جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لحاظ سے منقول ہے، میں صرف اس کی بات کر رہا ہوں، طبیعت کی بات نہیں کر رہا کہ بعض چیزیں طبیعت میں وہ اس زمانے میں اور تھی، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، لیکن بات یہ ہے نا کہ میں مدرسہ پڑھا ہوا ہوں، میں خود طالب علم ہوں، اور میں پورا دن حدیث بھی پڑھاتا ہوں، فقہ بھی پڑھاتا ہوں، مسائل بھی حل کرتا ہوں، لیکن مجھے بھی تو سیکھنا ہے نا۔ اگر میں سیکھوں گا نہیں تو آگے سکھاؤں گا کیسے؟ روزانہ ایک ہی بات ایک دفعہ سناؤں گا آپ بڑے خوش ہوں گے، دوسری دفعہ سناؤں گا آپ بڑے خوش ہوں گے، تیسری دفعہ سناؤں گا بھائی مجھے صاحب کوئی اور بات بھی تو بتاؤ نا، ایک ہی بات آپ نے رٹی ہوئی ہے وہی سناتے جا رہے۔ وہ یاد ہے نا کربلا والے کی تقریر، تو وہ ہر موضوع میں کربلا کو لے کے آتا تھا تو لوگ تنگ آ جاتے تھے۔ تو ظاہر بات ہے جب تک انسان خود سیکھے گا نہیں آگے سکھا نہیں سکتا، تو سیکھنا سکھانا ضروری۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اسی میں تھے، تو پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی کھاتے ہیں، تو اللہ اکبر، ہم تو سارے سالکین کو گندم کی روٹی کھلاتے ہیں، غلط ہو گیا، توبہ کرتے ہیں۔ چنانچہ اپنی خانقاہ کے اندر اعلان کر دیا کہ جو کا آٹا منگوایا جائے، چنانچہ جو کا آٹا منگوایا، اور 1200 سالکین تھے، سب کو جو کی روٹی کھلوائی۔ اگلے دن ذکر کے لیے بلایا، خانقاہ خالی ہے، ہر کوئی اپنے حجرے میں لیٹا، پیٹ میں درد ہے، مشکل سے 1200 میں سے 4-5 آئے، باقی سب لیٹے ہوئے، جو 4-5 بیٹھے ہوئے وہ بھی کس حالت میں بیٹھے ہوئے۔ پھر اگلے دن بھی ہوئی، پھر اگلے دن بھی ہوئی، تو پھر علماء کو بلایا، پھر کہا میں توبہ کرتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہ وہ عمل نہیں ہے جو قابل نقل ہو، یہ وہ چیز نہیں ہے جو کہ قابل نقل ہو، قابل نقل سنت ہے۔ یعنی ایسے نہیں کہ وہ قابل نقل نہیں، مطلب یہ کہ ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کو کر سکیں، نہیں ہم اس کو کریں گے تو ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن جائے گا، یعنی ہم اپنے فرائض سے پیچھے ہٹ جائیں گے، اپنے فرائض کو پورا نہیں کر سکیں گے۔ تو شریعت جس چیز کا نام ہے، شریعت جس چیز کا نام ہے وہ سنت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ، میں آپ کو اپنی بات نہیں کر رہا، شاید آپ لوگوں کو کوئی اجنبی سی بات لگ رہی ہو، میں چونکہ ایسی بات کرتے نہیں ہیں تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے اجنبی لگ رہا ہوں۔ حضرت علی نے حضرت عبداللہ بن عباس کو کچھ شیعان سے مناظرے کے لیے بھیجا، تو فرمایا کہ نہ قرآن سے بات پیش کرنا نہ حدیث سے بات پیش کرنا۔ تو پھر کہاں سے بات پیش ہو؟ کہا سنت سے بات پیش کرنا، کیونکہ قرآن کو بھی وہ توڑ مروڑ کے اپنے مطابق بنائے ہوئے ہیں، حدیث کو بھی وہ توڑ مروڑ کے اپنے مطابق بنائے ہوئے ہیں۔ تم جب پیش کرنا تو سنت کو پیش کرنا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس میں سنت کیا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی وضاحت کرنی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لے کر اور محبت سے لے کر آئیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق کی بنیاد پر لے کر آئیں، آپ سے جوڑ کی بنیاد پر لے کر آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد پر لے کر آئیں، اس طریقے سے لے کر آئیں کہ پتہ چلے کہ کون سی چیز ہے جو میری زندگی سے چھوٹ رہی ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی والی. اور ہم یقین کریں، محاسبہ کریں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو چھوٹ رہی ہوتی ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں کہ جی کون کون سی چیز کروں. ایک سنت کو اپنانا شروع کریں. جی کل سے ہم سیڑھی چڑھتے وقت اللہ اکبر پڑھیں گے. یہ بھی سنت ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا. کل سے ہم دائیں کروٹ پہ سونا شروع کریں گے. آج سے ہم یہ سنن ہادیہ، سنن ہدا، ایسی سنتیں جو کہ ہدایت کا ذریعہ بنے، وہ جب معلوم ہوں گی جب ہم اپنی زندگی کسی شیخ کے سامنے رکھیں گے. سنن ہدا اسے کہتے ہیں جس صرف سبحان اللہ اوپر آتے وقت اللہ اکبر، نیچے آتے وقت سبحان اللہ پڑھنے سے زندگی تبدیل انشاءاللہ ضرور ہوگی. امید ہے ضرور ہوگی اگر یہ بھی پابندی سے کیجیے. کوئی ایک سنت بھی معمولی نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت میں بہت صاحب توجہ آدمی ہوں اور میں نے ذکر کے اتنے چلے کاٹے، اتنی محنتیں کی ہیں، اور لیکن مجھ پہ حالت قبض ہے. حالت قبض کی وجہ سے میرا دل کھل نہیں رہا، تو آپ مجھ پہ توجہ دیجیے. تو اکابرین کا طریقہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. انہوں نے توجہ دی اور توجہ دی تو ان کا وہ قبض بست میں تبدیل ہوا. تو وہ وہیں خانقاہ میں بیٹھے، کہہ رہے کہ حضرت اجازت ہے میں تھوڑا سا ذکر کو مجھ سے برداشت نہیں. اندر سینہ پھٹنا شروع ہوا. کہ جی کرو. وہ بیٹھا ذکر کرنا شروع کیا. جیسے جیسے ذکر کر رہا تھا ویسے ویسے وہ ہوا میں بلند ہوا، یہاں تک کہ وہ کھڑے ہوئے انسان کی ناف کے برابر آ گیا، یعنی اتنا اونچا آ گیا. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سالکین کو دیکھا، وہ بھی اس کے رشک سے حضرت خود بھی رشک سے اس کو دیکھ رہے. تو پھر حضرت کو کسی بات کا ہوش آیا تو حضرت نے اپنی مسواک نکالی، اس کی ران پہ مسواک ماری. جیسی ران پہ مسواک ماری تو وہ کیفیت سلب ہو گئی اور فرمایا کہ تمہارے ذکر کی کیفیت بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ کیفیت ہے. لیکن ایک بات بتاؤں، کوئی عام آدمی ایک سنت پہ عمل کرتا ہے، اس کی کیفیت جو اس سنت پہ عمل کرتے وقت کتنی معمولی سی ہوتی ہے، کوئی خاص کیفیت نہیں ہوتی، کہ وہ کیفیت تمہاری اس کیفیت سے کئی گنا بڑھ کر، کیونکہ یہ تمہارا طریقہ ہے، وہ رسول اللہ کا طریقہ ہے. تو اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل کر رہے ہیں معمولی نہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں سنن ہدا یعنی ایسی سنتیں جو کہ کائنات کی ہدایت کا سبب ہیں، ایسی سنتیں جو کہ تھوڑی مشقت کے ساتھ کرنی پڑتی ہیں. میں ان سنتوں کی بات کروں. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جس نے ایک سنت پہ عمل کیا میری امت کے فساد کے زمانے میں، فلہ اجر 100 شہید. فساد کا زمانہ مطلب آج کا زمانہ، ارے یہ مطلب نہیں ہے. یعنی وہ سنت جس پہ عمل کرتے وقت جان نکل رہی ہو، جس پہ عمل کرتے وقت مار بھی پڑ رہی ہو، جس پہ عمل کرتے وقت سب آپ کو کہے یہ تو ریجڈ ہے، یہ تو ایکسٹریمسٹ ہے، کہ اس کی شکل دیکھو اس کی کیسے بنی. وہ سنت ہے پہلے جو ہے بڑا خوبصورت پپو لگتا تھا اور اب دیکھو داڑھی رکھ رہا ہے، یار شکل کیسی بن رہی. نعوذ باللہ من ذالک. طرح طرح کے جانوروں کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے. یہ والی سنت فلہ اجر 100 شہید، اس پہ 100 شہید کا اجر. خاص طور پہ شادی بیاہ کی سنت ہے، 100 شہید کا اجر. ہمارے ایک جاننے والے دھوبی، یعنی ایک عالم جاننے والے، ان کے تعلق میں ایک دھوبی تھے. منگنی ہوگی تھی تو شادی کے وقت، شادی سے پہلے وہ چلے گئے تبلیغی جماعت میں. وہاں سے ماشاءاللہ واپس آئے تو پوری داڑھی. جب یہ یہاں سے نکلے بارات پہ اور وہاں جا کے بیٹھ گئے فیصل آباد کے علاقے میں، کبھی دلہا کہاں ہے، کہ یہ تھوڑی تھا، کوئی اور تھا. یہی تھا بھائی. ابھی اس نے داڑھی رکھی، جماعت میں پگڑی پہنی ہوئی، فلانا ڈیمانڈ. نہ بھائی نہ یہ تو نہیں ہو سکتا. کا داڑھی کٹاؤ، کبھی یہ نہیں کٹے گی چاہے کچھ ہو جائے. ہر ایک کو یہ پرواہ ہے کہ امی کیا کہے گی، ہر ایک کو یہ پرواہ ہے کہ محلے والا کیا کہے گا. مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں یہ پرواہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کیا کہیں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کے اوپر جتنا درد بانٹا جائے، جتنا رویا جائے، یقین کریں کم ہے، بہت کم ہے.
تمدن میں ہیں ہم نصارا اور ثقافت میں ہیں ہم ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تجارت میں نہیں، شادیوں میں نہیں، بیاہ میں نہیں، اور جو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہی کو تانا، جو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہی کے لیے طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کی استغفر اللہ الامان الامان۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو سنن ہدا اپنی زندگی میں دیکھے کون سی، بیانات سے نہیں پتہ چلتی، اپنی زندگی سامنے رکھنے سے پتہ چلتی ہے کہ کون سے سنت کو میں ٹھکرا رہا ہوں، کون سے معاملات ایسے ہیں، میرے اخلاقیات میں کون سی سنت ہیں، میرے معاملات میں کون سی سنت ہیں، میرے مسائل میں کون سی سنت ہے، کاروبار میں، نوکری میں، پڑھائی میں، لکھائی، یہ سب چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنی ہے۔ توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔